بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ناول ایپیسوڈ کو لائک بھی کر دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول طرف۔ وہ پرسوچ انداز میں عیسیٰ کو دیکھ رہا تھا۔ ثنا سوپ بنانے چلی گئی تھی۔ گلجان بیگم بہت زیادہ زخمی حالت میں تھی۔ زرشے سارا وقت ان کے پاس ان کا خیال رکھتی تھی۔ خانی بیگم اور آغا جان نے تو سب سے ناتا توڑ لیا تھا، دنیا سے کٹ کر بیٹھ گئے تھے۔ خان زوار بزنس سنبھالنے میں لگے ہوئے تھے اور خان عازر مردان خانے میں تعزیت کے لیے آتے، لوگوں سے ملتے رہتے۔ پر یہاں جانے کس حال میں تھی، پوری حویلی کا نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ وہ فکر مند ہوا۔ حدید یار، تم نے کیسے سب کو سنبھال رکھا تھا؟ جاتے جاتے بکھیر کر چلے گئے سب کو۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا۔ دل گرفتگی سے ثنا بیگم سوپ لائیں تو عیسیٰ کو جگا کر اس نے سنبھالتے ہوئے زبردستی اٹھایا اور نیم دراز کر کے سر اونچا کیا۔ ثنا بیگم سوپ عیسیٰ کو پلانے لگی۔ مورے، پر یہاں ٹھیک ہے نا؟ کھاتی پیتی ہے کچھ؟ موسیٰ نے بے چینی سے پوچھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا۔ زرشے کھانا بھیجتی ہے، پتہ نہیں اس لڑکی کو کیا ڈرامے سوج رہے ہیں، نہ کمرے سے نکلتی ہے نہ سامنے آتی ہے۔ اب وہ زرشے ماں کی خدمت کرے یا اس کی، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی وہ یہاں کر کیا رہی ہے۔ کوئی اسے گھر بھیجے، اب کیا بچا ہے اس کا یہاں۔ ثنا بیگم بھڑاس نکالتی موسیٰ کو پچھتاوے میں مبتلا کر گئی۔ وہ ان کو متاسف دیکھ کر رہ گیا۔ کیوں جائیں یہاں سے؟ وہ میرے لالا کی محبت ہیں، وہ یہیں رہیں گی۔ خبردار کسی نے یہاں سے نکالا، یہیں رہیں گی، جب تک چاہیں یہیں رہیں گی۔ وہ امانت ہے حدید لالا کی۔ عیسیٰ نے ان کے ہاتھ سے سوپ کے باؤل کو ہاتھ مار کر گستاخانہ انداز میں کہا۔ ثنا بیگم کے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ تمہارا کیا لینا دینا ہے عیسیٰ؟ اس معاملے سے دور رہو، ثنا بیگم نے پریشانی سے کہا۔ وہ کیوں طرفداری کر رہا تھا آخر؟ پہلے حدید، اب عیسیٰ۔ ان کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ وہ لڑکی تھی ہی جادوگرنی، میرا لینا دینا ہے۔ وہ حدید لالا کی وائف ہے، میں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ لالا کا کمرہ اب ان کا ہی کمرہ ہے۔ وہ سرد بھاری لہجے میں بولتا کروٹ بدل کر سو گیا۔ موسیٰ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دیکھو اسے، لڑکی بیوہ ہو چکی ہے، بے اولاد ہے، پھر کس لیے رہے گی یہاں؟ جوان ہے، کم عمر ہے، جا کر نئی زندگی گزارے۔ کیا ساری عمر یہاں قید رہے گی؟ اس بار ثنا بیگم نے لہجے میں نرمی سمو کر موسیٰ کو دیکھتے ہوئے عیسیٰ کو بھی سمجھایا۔ اب یہ سب باتیں رہنے دے مورے، وہ سنبھل جائیں تو چلی جائیں گی۔ عیسیٰ ٹھیک کہتا ہے، وہ حدید کی امانت ہیں، اس سلوک کی حقدار نہیں کہ یہاں سے نکالا جائے۔ حدید کے کمرے پر ان کا ہی حق ہے، جتنا چاہیں رہیں، آپ بس عیسیٰ کا خیال رکھیں۔ ملازم دوائی لائے گا تو اسے وقت پر دیں اور ٹھنڈ سے بچا کر رکھنا ہے۔ میں پتہ کروں گلجان مورے اب کیسی ہے۔ موسیٰ نے ماں کو سمجھا بجھا کر وہاں سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، وہ بھی بیٹے ہاسپٹل لے گئے تھے، علاج کروایا، اب ٹھیک تو ہونا ہی ہے۔ سب کام سے بچنے کے بہانے ہیں۔ کیسے سنبھالتی یہ سب انتظامات؟ ملازموں کو دیکھنا، صفائی اور کھانا بنوانا داور اور یاور کی بیویاں ہی سنبھال رہی ہیں اب۔ وہ پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ موسیٰ سر جھٹک کر نکل گیا۔ عیسیٰ بددلی سے کروٹیں بدلتا رہ گیا۔ ثنا بیگم بڑبڑاتی ہوئی چپ ہو گئیں۔ وہ آفس میں بیٹھا تھا جب مسز شائستہ کے نمبر سے کال آئی۔ پچھلے دنوں ان کا چیک اپ کروا کر آیا تھا۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹرز نے ان کو ٹینشن فری رکھنے پر زور دیا تھا۔ ان کا دل کافی کمزور ہو رہا تھا۔ مائنر اٹیک کے بعد اب ان کو دوبارہ ہارٹ اٹیک کا خطرہ تھا۔ موسیٰ پریشان ہوا تھا۔ انہیں کوئی فکر تھی، کوئی پریشانی تھی جو نارمل نہیں ہونے دے رہی تھی، پر یہاں کی فکر کے علاوہ کیا ہو سکتا تھا؟ موسیٰ نے سر جھٹک کر کال اٹینڈ کی۔ آنی گر گئی ہیں، بے ہوش ہو گئی ہیں، پوروا کی روتی آواز میں کہا۔ ٹوٹا پھوٹا جملہ سن کر وہ اپنی جگہ سے جھٹکا کھا کر اٹھا۔ پریشان مت ہو بچے، میں ابھی آ رہا ہوں، وہ اسے تسلی دیتا تیزی سے باہر نکلا۔ ڈرائیور نے گاڑی کا ڈور کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ ہوشیار کھڑے گارڈز جلدی سے اپنی گاڑیوں پر سوار ہو کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہ پوری رفتار سے ان کے گھر پہنچا تھا۔ مسز شائستہ زمین پر گری ہوئی تھی اور پوروا کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس نے آنی کو سنبھال کر گاڑی میں ڈالا تو سہمی ہوئی پوروا پر نظر پڑی۔ آ جاؤ، بیٹھ جاؤ ساتھ۔ ان کا سر تھپتھپا کر ساتھ بٹھایا اور ہاسپٹل پہنچا۔ ڈاکٹر سے پہلے بات کر لی تھی۔ مسز شائستہ کو شدید قسم کا ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ فوری
پہنچنے کی وجہ سے بچا لیا گیا تھا، مگر انڈر آبزرویشن رکھا گیا تھا۔ وہ ڈاکٹر سے بات کر کے مسز شائستہ کو ایک VIP روم میں شفٹ کروا کر باہر نکلا تو پوروا کا خیال آیا جلدی سے بھاگ کر اسے تلاشا تو وہ کوریڈور میں اکیلی بیٹھی بھیگی آنکھوں سے آتے جاتے لوگوں کو تک رہی تھی۔ اسے بے ساختہ ترس آیا۔ تمہاری آنی ٹھیک ہیں، کچھ دن یہاں رکھیں گے ڈاکٹرز، پھر سنبھل جائیں گی۔ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے نرمی سے تسلی دی تو وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ موسیٰ کو محسوس ہوا وہ ذہنی طور پر حاضر نہیں تھی۔ اس نے لب بھینجے، پوروا نرمی سے پکار کر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تو وہ متوجہ ہوئی۔ میں تمہارا بڑا بھائی ہوں، تم میری سسٹر ہو، بیبی سسٹر ہو، مجھ سے بات کر سکتی ہو، کیا تم ٹھیک ہو؟ اسے نرمی سے کہتا وہ اپنائیت سے پوچھنے لگا، میں پریشان ہوں، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، کیا میں آپ کو حق کر سکتی ہوں؟ پوروا اس کی نرمی اور تسلی پر یکدم رو کر بولی۔ وہ کتنی ڈری ہوئی اور اکیلی تھی، موسیٰ کو شدت سے محسوس ہوا۔ اس کے سامنے باہیں پھیلا دی، وہ اس کے کندھے پر سرک کر رو پڑی، اس کا سر تھپتھپاتے۔ موسیٰ کو اپنے دل میں اتنی نرمی اور گنجائش شاید اپنی سگی بہنوں کے لیے بھی کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی وہ اس وقت پوروا کے لیے محسوس کر رہا تھا۔ کبھی کبھی رشتوں کے لیے خون سے زیادہ احساس ضروری ہوتا ہے۔ وہ سگی بہن نہیں تھی، مگر اس وقت اس چھوٹی سی لڑکی کے لیے وہ دل سے بڑا بھائی بن گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آنی کیوں بیمار ہوئی؟ کیونکہ وہ انکل سے جھگڑا کرتی ہیں، ان کی بات نہیں سنتی۔ وہ سسکتے ہوئے بولی تو وہ ٹھٹکا، کیوں لڑتی ہیں؟ کیا کہتے ہیں انکل جو وہ نہیں مانتی؟ اس نے پوروا کے بکھرے بال سمیٹ کر نرمی سے سوال کیا۔ وہ بھیگی آنکھیں رگڑنے لگی۔ آنی کہتی ہیں مجھے صرف وہ خود کالج لے جائیں گی، وہ ٹھیک نہیں ہے، میں لاسٹ 3 days سے کالج نہیں جا رہی ان کی وجہ سے۔ انکل تو بس یہ چاہتے ہیں میرا لاس نہ ہو، وہ پہلے بھی مجھے کالج لے جاتے تھے۔ آنی نہیں مانتی، لڑتی ہیں، مجھے گھر سے نکلنے بھی نہیں دیتی، کالج بھی نہیں بھیجتی۔ وہ اپنے غم سناتی پھر سے رو پڑی، یعنی اس کی نظر میں سارا قصور آنی کا ہی تھا۔ موسیٰ کو حدید کی بات یاد آئی، اس نے ہی کہا تھا مسٹر وقار اچھا انسان نہیں، کچھ ایسا تھا جو وہ جان گئی تھی اور اب پوروا کی حفاظت کرنا چاہتی تھی۔ پوروا میری ایک بات دماغ میں بٹھا لو، آنی تمہاری مما جیسی ہیں، بٹ انکل تمہارے فادر بالکل نہیں۔ تمہاری آنی جو بھی کہیں وہ بات مانتی رہنا، اپنے انکل سے کلوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سختی سے منع کرتا پوروا کو پریشان کر گیا، مگر انکل اچھے ہیں، وہ میری پرواہ کرتے ہیں، میری اسٹڈی۔ پوروا انکل تمہارے فادر نہیں، موسیٰ نے اس کی بات کاٹ کر سختی سے کہا۔ آج کے بعد اپنی آنی اور بہنوں کے علاوہ کسی کے قریب مت ہونا، نہ کسی کی بات ماننا اور نہ ہی کوئی اچھا ہے، مارک مائی ورڈز۔ موسیٰ نے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ وہ غور سے اس کی بات سنتی سر ہلا گئی۔ آپ بھی نہیں؟ اس نے سوال کیا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گیا، پھر نفی میں سر ہلاتا اٹھا اور اس کے پاس بینچ پر بیٹھ گیا۔ ہاں، اب میں بھی شامل ہوں، تمہاری آنی بہنیں اور میرے علاوہ اور کوئی اچھا نہیں۔ اس بار وہ رد و بدل کے ساتھ جملہ ادا کیا تو وہ پرسکون ہوئی۔ موسیٰ نے اسے سیدھا کر کے اپنے سامنے کیا تو اس کے حلیے پر نظر پڑی۔ اسٹالر بھی غائب تھا، ٹراؤزر، شرٹ اور پیروں میں چپل۔ کافی بدل گیا تھا موسم، اسے ٹھنڈ بھی لگ سکتی تھی اور وہ اپنے نوخیز حسن کی وجہ سے سب کی نظروں کا مرکز بھی بن رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا کوٹ اتار کر اسے پہنایا تو وہ بالکل ہی چھپ گئی۔ وہ مطمئن ہو کر اٹھا، اب آؤ تمہاری آنی کے روم میں چلیں، اب تم ان کے پاس سے کہیں مت ہلنا، مجھے تھوڑا کام ہے، آفس میں جاؤں گا لیکن فکر مت کرنا، جلدی آ جاؤں گا، کوئی بھی پریشانی ہو تو مجھے کال کرنا، اور تمہارے انکل گھر لے جانا چاہیں تب بھی مت جانا، تب تک نہیں جب تک میں نہ آ جاؤں۔ اسے اپنے ساتھ لیے سمجھاتے ہوئے وہ اس روم میں لے گیا جہاں مسز شائستہ پڑی تھی۔ وہ ابھی ہوش میں نہیں تھی۔ پوروا ہونٹ لٹکائے پھر سے رونے کی تیاری کرنے لگی۔ اب ٹھیک ہیں، بس سو رہی ہیں، یہ سسٹر یہیں رہیں گی، کوئی ایشو ہوگا تو سنبھال لیں گی۔ موسیٰ نے ایک نرس کی طرف اشارہ کیا جو مسز شائستہ کے سرہانے کھڑی تھی۔ موسیٰ کو دیکھ کر الرٹ ہو گئی۔ بلو ڈریس پینٹ پر وائٹ شرٹ، سنہری مائل بال اور نیلی آنکھیں، دراز قد، سرخ و سفید رنگت والا وہ پرکشش انسان اس وقت نرس کی پوری توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ پوروا اس کی بات پر سر ہلا گئی۔ پوروا کہیں مت جانا، یہیں رہنا، کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے کال کرنا۔ جاتے جاتے پھر پلٹ کر پوروا کے پاس آیا اور وہی ہدایت پھر سے دہرائی۔ وہ سر ہلاتی رہی۔
موسیٰ اس کے غائب دماغی محسوس کر کے سرد آہ بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ سنو، وہ کون ہے تمہارے؟ نرس نے اسے موسیٰ کا کوٹ پہنے دیکھ کر تجسس سے پوچھا۔ میں ان کی بیبی ہوں۔ تو مطلب وہ میرے بابا ہیں؟ پوروا کو اس کی ساری باتوں میں بس بیبی سسٹر کہنا یاد رہا تھا۔ اپنی مرضی سے سسٹر بنا کر بیبی بتاتی کندھے اچکا گئی۔ اپنی مرضی سے سسٹر ہٹا کر بیبی بتاتی کندھے اچکا گئی۔ نرس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اتنی بڑی لڑکی کا اتنا جوان باپ۔ پوروا اسٹول کھینچ کر آنی کے پاس بیٹھ چکی تھی۔ وہ واش روم سے نکل کر بیڈ پر جا گری۔ کچھ دن سے طبیعت کافی بگڑ چکی تھی۔ نہ وہ صحیح سے کھا پی رہی تھی، نہ سنبھل رہی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ پورا دن کھائے پیے بنا گزار دیتی ہے، اسی لیے اس کی طبیعت بگڑ رہی ہے، مگر اب حالت کچھ زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا اور وامٹ کر کر کے آنتیں باہر آنے کو تھی۔ ملازمہ نے دروازہ بجا کر دوپہر کا کھانا لا کر رکھا۔ سنو، مجھے کچھ ہلکا پھلکا لا دو، جوس چاہیے اور یہ لے جاؤ۔ پریہان کا گوشت والے سالن کی اسمیل سے ہی جی متلانے لگا تو جلدی سے ٹرے کو دور کرتی بول پڑی۔ ملازمہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ جی بہتر، چھوٹی دلہن ابھی لائی۔ ملازمہ ٹرے لے کر واپس مڑتی تیزی سے نکل گئی۔ چھوٹی دلہن سن کر اس کا دل ڈوب سا گیا تھا۔ آنکھوں سے لگاتار آنسو بہتے چلے گئے۔ آج پورا 1 ماہ ہو چکا تھا۔ دل اب اس کی واپسی کی ضد کرنا چھوڑ چکا تھا۔ اس نے وقت کے دھارے پر خود کو چھوڑ دیا تھا۔ خانی بیگم کے دیے وہ کھلے لباس پہن رکھتی تھی۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ایک سیاہ شال اب ہر وقت اس کے وجود سے لپٹی رہتی تھی۔ پچھلے 1 ہفتے سے زرشیں کبھی کبھی اسے وقت دینے لگی تھی، مگر اب کچھ دن سے وہ بھی پڑھائی کی وجہ سے شہر لوٹ گئی تھی۔ گلجان بیگم کو اس نے دوبارہ نہیں دیکھا تھا، نہ اتنی ہمت تھی کہ اٹھ کر ان کا پتہ کرتی۔ اس کی سفید شفاف رنگت میں زردی گھلنے کے باوجود کشش سی بڑھ گئی تھی۔ ملازمہ جب کمرے میں جوس اور فروٹ چاٹ کا باؤل بنا کر پہنچی تو وہ پھر واش روم سے نکل رہی تھی۔ زرد ہو چکا چہرہ بھیگ رہا تھا۔ ملازمہ کی نظریں اس کے سوگوار چہرے پر جم سی گئی تھی۔ چھوٹی دلہن، گلجان نے یہ بھیجا ہے، وہ کھانا بنا کر فارغ ہوں گی تو خود آئیں گی۔ کہا ہے آپ یہ سب ضرور کھائیں۔ ملازمہ کی ہدایت پر وہ سر ہلا گئی۔ گلجان بیگم کی حیثیت بدل چکی تھی، اب وہ صرف گلجان تھیں۔ پریہان نے دکھ سے بیڈ گراؤنڈ کے پاس بیٹھتے ہوئے ٹیک لگائی اور جوس کے گھونٹ حلق سے اتارنے لگی۔ فروٹ چاٹ کے ساتھ چھوٹی سی کانچ کی پلیٹ میں چاٹ مسالہ رکھا تھا۔ سارا انڈیل کر اچھا خاصا چٹپٹا کر کے وہ پورا باؤل کھا گئی۔ پیٹ میں کچھ جانے کے بعد کافی بہتری محسوس ہو رہی تھی۔ پشت پر پھیلے شہد رنگ بال سمیٹ کر پھر سے بستر پر دراز ہو گئی۔ پچھلی کچھ راتیں بھوک اور طبیعت خراب کی وجہ سے بے چین گزری تھی، اس لیے وہ کچھ ہی دیر میں سو گئی تھی۔ گلجان فارغ ہو کر کمرے میں آئی تو وہ سو رہی تھی۔ معصوم سے چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی۔ وہ دکھ بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ان کے اپنے وجود پر ان گنت زخموں کا اضافہ ہو چکا تھا۔ 1 ماہ میں ہی بوڑھی نظر آ رہی تھی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے ان کے بکھرے بال سمیٹے، ملازمہ نے کچھ وقت پہلے کچن میں جا کر رازدارانہ سرگوشی میں اپنے شک کا اظہار کیا تھا۔ مجھے لگتا ہے چھوٹی دلہن ماں بننے والی ہیں۔ گوشت سے ابکائی آ رہی تھی، بار بار واش روم جا رہی تھی۔ اس کی بات پر گلجان سہم گئی۔ خانزادہ زندہ ہوتا تو یہ بات یقیناً پریہان کی عزت میں اضافہ کرنے کا باعث بنتی، مگر اب یہ بات سب کو پتہ چلی تو بچہ ہوا تو چھین کر اسے حویلی سے نکال دیا جاتا، یا پھر ساری عمر وہ اس کم عمری میں ہی حویلی میں بیوگی کی زندگی گزار دیتی۔ ان کا دل کٹنے لگا۔ ابھی وہ غم میں ہے، جب سنبھلے گی تو اپنوں سے ملنا چاہے گی۔ چاہتی تو جا بھی سکتی تھی، مگر وہ واقعی وارث دینے والی ہوئی تو اسے کہیں جانے نہیں دیا جائے گا۔ گلجان نے ملازمہ کو ڈپٹ کر چپ کروایا تھا، مگر خود سوچ لیا تھا خاموشی سے پریہان کا خیال رکھیں گی اور ہو سکا تو سمجھا کر واپس بھیج دیں گی۔ وہ اس پر بلینکٹ ٹھیک کرتی واپس نکل گئی۔ رات کے کھانے میں پریہان نے پھر سے وہی مانگا تھا، کھٹاس اور چٹپٹے مسالے سے بھرا فروٹ چاٹ۔ کھٹا اور چٹپٹے مسالے سے بھرا فروٹ چاٹ۔ گلجان بیگم نے مسکراہٹ چھپا کر باؤل تیار کیا۔ وہ رات کے کھانے کے لیے باہر نکل آئی تھیں۔ کھانے کی ٹیبل پر اسے دیکھ کر یکدم سناٹا چھا گیا۔
سیاہ شال اوڑے زرد رنگت پریہان کا وجود خوف سے کپکپا رہا تھا، مگر وہ اب سب کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہ رہی تھی۔ وہ اب وہی کر رہی تھی جو خانزادہ چاہتا تھا۔ میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ اس نے جھجک کر نرمی سے سوال کرتے ہوئے سب کو دیکھا۔ ثنا بیگم نے نخوت سے سر جھٹکا۔ داور اور یاور کی بیویاں خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ تم ابھی تک حویلی میں ہو ہی کیوں؟ تمہیں میرا بیٹا زبردستی لایا تھا نا؟ تو اب جاؤ، وہ نہیں رہا، تم آزاد ہو۔ خانی بیگم نے سپاٹ تاثرات کے ساتھ اسے اس کا جملہ لوٹایا۔ آپ کے بیٹے کی آخری نشانی ہے، اس کی امانت ہے یہ، آپ اسے حویلی سے نکال رہی ہیں؟ خان داور نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ خان عاذر پریہان کو تک رہے تھے۔ وہ خانزادہ کی چاہتی، اب اس کے لیے وہ دل میں نفرت نہیں رکھ پا رہے تھے۔ داور کی بات پر خانی بیگم نے خاموشی اختیار کی۔ بیٹا یہ کیا حماقت ہے؟ نشانی اور امانت جیسا کچھ نہیں، عدت پوری کر کے وہ جا سکتی ہے، اس کی عمر اتنی بڑی نہیں کہ وہ بیوگی میں تنہا زندگی گزارے۔ خان زوار نے داور کو ٹوک کر پریہان کو دیکھا۔ فیصلے کے لیے منتظر کھڑے مجرم کی طرح وہ اپنی جگہ کھڑی ایک ایک کا منہ تک رہی تھی۔ میرے خانزادہ کی بیوی ہے، اب اس کی بیوہ بن کر رہے گی، اور تم؟ خانی بیگم یکدم بول کر اس کی طرف مڑی۔ وہ متوجہ ہوئی۔ جانے اب کیا حکم ملے؟ عدت کا مطلب جانتی ہو؟ نہ محرم کے سامنے نہیں آنا، اب تم نے نہ سنگھار کرنا ہے نہ باہر نکلو گی۔ 4 ماہ 10 دن اپنے کمرے میں رہو جیسے اب تک رہتی آئی ہو، کھانا پانی مل جایا کرے گا۔ خانی بیگم کے حکم پر اس کا دل سکڑا۔ قید کی سزا جیسا فیصلہ لگا تھا، اس کا دم گھٹ رہا تھا، خاموشی سے پلٹ کر جا چکی تھی۔ بھابھی بیگم جوان لڑکے ہیں اس حویلی میں، آپ اسے یہاں جگہ دے رہی ہیں؟ ثنا بیگم نے دبے دبے الفاظ میں خدشہ ظاہر کیا تھا۔ وہ سر جھٹک گئی۔ وہ کمرے میں رہے گی، اسے باہر نکلنے کی اجازت اب کبھی نہیں ملے گی۔ خانزادہ کا کمرہ اس کا آخری ٹھکانہ ہے، فکر مت کرو اب وہ کسی کے نکاح میں نہیں جائے گی، وہ میرے بیٹے کے نام رہے گی تا عمر۔ خانی بیگم سکون سے بول رہی تھی۔ خان زوار نے خشمگین نظروں سے داور کو دیکھا، جو خود بھوکلا گیا تھا یہ فیصلہ سن کر۔ اس نے ایسا کب چاہا تھا؟ وہ تو بس پریہان کے لیے آسانی کرنا چاہ رہا تھا۔ سب کو خاموش ہونا پڑا، مگر ثنا بیگم کے لیے مشکل بڑھ چکی تھی۔ ان کے دونوں بیٹے کچھ زیادہ طرفداری کرتے تھے پریہان کی۔ وہ اسے حویلی میں عدت کے بعد برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ پریہان تاریک کمرے کے پچھلی جانب گلاس وال سے نظر آتے سنسان تاریک باغ پر نظر جمائے جانے کتنی دیر بیٹھی رہ گئی تھی۔ عیسیٰ اپنے اپارٹمنٹ میں اس وقت اکیلا بیٹھا تھا، بیماری اور اپنے لالا کی جدائی کے غم سے سنبھل کر آج پہلی بار یونی گیا تھا۔ وہاں سب جاننے والے اسٹوڈنٹس اور اسٹاف نے اس سے خانزادہ حدید کی موت کا افسوس کیا تھا۔ تمہارے بھائی کی موت کا افسوس ہوا عیسیٰ خان؟ وہ بہت جوان تھا، اللہ تمہیں صبر دے۔ صبر کرو، جانے والے لوٹ کر نہیں آتے، اللہ کی امانت تھی، لے لیا۔ اس کی زندگی کے بدترین جملے تھے جو آج وہ سن کر آ رہا تھا۔ کبھی کبھی اپنوں کے مرنے پر دیا جانے والا دلاسا اور تسلی غم کی شدت میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ وہ یہ جملہ بار بار سن کر مرنے والا ہو رہا تھا کہ حدید مر گیا ہے، اب نہیں لوٹے گا۔ اس کا جی چاہا چیخ چیخ کر سب سے کہے کہ اسے اکیلا چھوڑ دیا جائے، اسے تسلی اور تعزیت نہیں چاہیے، اسے تنہائی چاہیے تھی۔ اس نے سنا تھا اللہ برداشت سے بڑا غم نہیں دیتا، اور جب وہ غم دیتا ہے تو صبر بھی عطا کرتا ہے۔ اسے جلدی تھی صبر پانے کی، غم سے نجات پانے کی، یہ وقت کٹ جانے کی کسی طرح، مگر دل کہیں اندھیروں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ وقت تو کٹ جائے گا، صبر بھی آ جائے گا، مگر حدید لالا کو کہاں سے لائیں؟ وہ گھٹنوں میں سر دیے سسک رہا تھا۔ اپارٹمنٹ میں ہر وقت جلنے والی روشنیاں اور LED جس کی آواز لاؤڈ رکھتا تھا، آج سب بند تھا اور خاموشی تھی۔ رنگ بیل پر وہ کچھ دیر بے حس بیٹھا رہا۔ شاید آنے والے ڈھیٹ تھے۔ اس نے اٹھ کر کچن کے ہی سنک سے منہ پر پانی کے چھناکے مارے اور چہرہ صاف کر کے دروازہ کھولا۔ سامنے حسن اور احمر کھڑے تھے، ان کے پیچھے آئرہ بھی موجود تھی۔ وہ ٹھٹک گیا۔ آؤ لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں یار، حسن نے مسکرا کر کہا۔ وہ آئرہ کو دیکھتا نفی میں سر ہلا گیا۔ سوری، موڈ نہیں۔
اور نہیں کا مطلب نہیں، بھاری نم آواز میں بول کر صاف انکار کر گیا۔ بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، اس کا حلیہ اور چہرہ بتا رہے تھے وہ ابھی روتا رہا ہے۔ اچھا باتیں کر لیتے ہیں، بے مروتی مت دکھاؤ۔ اسے وہیں دروازے پر جمع دیکھ کر احمر نے دھکا دے کر ایک طرف اسے کیا اور حسن کے ساتھ اندر گھس گیا۔ تم کیوں آئی ہو یہاں؟ عیسیٰ نے دروازے پر موجود عائرہ سے سوال کیا۔ لہجہ ساخت تھا۔ تمہارے لیے اپ سیٹ تھے تم؟ میں ان دو کے ساتھ آئی، اپنی گاڑی میں آئی ہوں۔ اندر نہیں آنے دو گے؟ وہ بے تکلفی سے بولتی۔ آپ سے تم کا فاصلہ طے کر چکی تھی۔ عیسیٰ نے خاموش نظر اس پر ڈالی۔ نہیں، تم اندر نہیں آ سکتی۔ میں غم میں ہوں، مگر عورت نہیں بن گیا کہ تم منہ اٹھا کر میرے دوستوں اور میرے ساتھ تنہا آ کر بیٹھ جاؤ۔ وہ سرد لہجے میں بولتا دروازہ بند کرنے لگا جب عائرہ آگے ہوئی۔ خود پر یقین نہیں ہے کیا؟ لیکن مجھے تم پر یقین ہے، عائرہ یقین بھرے لہجے میں بول رہی تھی۔ بات سنو، میں مرد ہوں، مجھے واقعی خود پر یقین نہیں۔ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو پارسائی کے دعوے کرتے کرتے گناہ کر بیٹھے ہیں۔ میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ یاد رکھوں، مرد ہوں اور مجھ پر شیطان غالب آ سکتا ہے۔ جس گاڑی میں اکیلی آئی ہو اسی پر واپس چلی جاؤ۔ تم یہاں تک آج آئی ہو، دوبارہ مت آنا، وہ سرد اجنبی لہجے میں کہتا۔ دھڑ سے دروازہ بند کر چکا تھا۔ عائرہ اپنی جگہ جم کر رہ گئی۔ کیا ہوا عائرہ، اندر نہیں آئی؟ احمر نے حیرت سے دروازے کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، چلی گئی۔ وہ بس اتنا بولا۔ چلی گئی یا بھیج دیا؟ حسن نے ابرو چڑھائے۔ تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ میرے لیے آئے ہو تو میں یہی ہوں، اس کے لیے آئے تھے تو وہ دروازہ ہے، جا سکتے ہو، وہ دھاڑ کر بولتا۔ دونوں کو چپ کروا گیا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ رات میں خنکی کافی بڑھی ہوئی تھی۔ اونچا لمبا پٹھان لڑکا مردانہ شال اوڑھے خاموشی سے چلتا ہوا ایک چھوٹے سے کلینک کے سامنے رک گیا۔ دروازہ ہلکے سے بجایا۔ رات کے سناٹے میں دور کہیں سے کبھی کبھی بھیڑیوں کی آواز گونجتی اور پھر خاموشی چھا جاتی۔ چاند پورے جوبن پر تھا، جس کی روشنی سے زمین دودھیا روشنی سے نہائی ہوئی تھی۔ کلینک کا دروازہ کھلا تو وہ مردانہ شال میں پوری طرح چھپا ہوا لڑکا اندر داخل ہوا۔ یہ رہا سامان جو تم نے منگوایا تھا، کیا پروگریس ہے؟ بھاری روبدار آواز پر سامنے کھڑا ادھیڑ عمر ڈاکٹر کپکپا گیا۔ کچھ امید نہیں لگ رہی، خون بہت ضائع۔ ابھی اس کی بات درمیان میں تھی جب وہ لڑکا خون خوار تیور لیے اس کی گردن دبوچ گیا۔ ڈاکٹر، تمہارا کام علاج ہے، تم وہ کرو، شفا اللہ نے دینی ہے، وہ دے دے گا۔ تم نے ایک بھی غلطی کی تو میں یہیں زندہ دفن کر دوں گا، وہ ہرا کر بولتا۔ ڈاکٹر کے چھکے چھڑا گیا۔ اس کے چھوڑتے ہی جھٹکا کھا کر سنبھلتا ڈاکٹر سامنے بیڈ پر پڑے نیم مردہ وجود کی جانب بڑھ گیا۔ لڑکے کے خون رنگ آنکھیں اس وجود پر جمی بھیگتی چلی جا رہی تھیں۔